الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سن 4 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آج امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے بھی حالات درپیش ہوں ان کے حل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر بے شمار حل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کے معاملات، اخلاقیات، آپ کا طرز زندگی اور جن امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں اختیار فرمایا وہ یقیناً امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ کاش امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناتی اور ان کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتی اور انہیں اس بات کا پتہ چلتا کہ کیسے کیسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے معاملات کو چلایا ہے۔ کیونکہ آج کے ہمارے حالات ہوں، ہمارے گزرے ہوئے ایام ہوں یا آنے والے حالات ہوں، ہر اعتبار سے ایک نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا سب سے بہترین ذریعہ کہ جس سے یہ ساری معلومات امت تک پہنچے، امت کے افراد تک پہنچے، خاص طور پر ہمارے بچے کہ جو ہمارا یقیناً مستقبل ہے، اگر ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آسان طریقے سے اور مؤثر انداز میں پہنچائی جائے تو یقیناً آنے والے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آج کے دور میں سب سے بہترین ذریعہ وہ تعلیم ہے
کہ اگر آج ہمارا نظام تعلیم شریعت کی بنیاد پر قائم کیا جائے اور اس کا نصاب اس کے اندر بالخصوص سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر تفصیلات درج کر دی جائے اور باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی سیرت پڑھائی جائے تو یقیناً ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی کہ جس کا مطمع نظر زندگی گزارنے کا طریقہ اور نظریہ وہی ہوگا جو کہ دور نبوت میں ملا یا دور صحابہ میں ملا۔ اور کسی بھی قوم، نسل اور امت اور ملت کا نظریہ اگر یہ بن جائے کہ وہ نظریاتی بنیادوں پر اپنے معاملات کو چلائے اور نظریے میں اپنے لیے نمونہ دور نبوت اور دور صحابہ کو بنائے تو یقیناً بہت کامیاب امت، کامیاب ترین ملت وجود میں آ سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس حوالے سے بہت کمی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی اس حوالے سے بہت کمی ہے۔ آج کا دور چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج سائنس کی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، آج ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اپنے آپ کو میدان میں اتارا جاتا ہے، تو اس لیے آج ہماری ترجیحات بھی سائنس اور ٹیکنالوجی بن چکی ہیں۔ حالانکہ سائنس ہے یا ٹیکنالوجی ہے وہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں، اور ان کی بھی اگر بنیاد کو دیکھا جائے تو وہ بنیاد بھی قرآن و سنت کے اوپر قائم ہے۔ کیونکہ سائنس کیا ہے؟ کائنات کا علم، درختوں کی تہ میں جانا، پتھروں کو توڑ کے اس کے اندر پہنچنا، زمین سے نکل کر آسمان پہ پہنچنا، چاند پہ قدم رکھنا، خلاؤں میں گھومنا، اور نہ جانے آج سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کبھی ایک وقت تھا کسی نے پتھر کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، اور جن کی پوجا کی جائے ان کو توڑا تو نہیں جا سکتا، نہ ان پر قدم رکھا جا سکتا ہے۔ اسلام میں اور شریعت نے آ کے تصور دیا کہ یہ کائنات جتنی بھی ہے یہ تمہاری خادم ہے، تم اس کے مخدوم ہو، یہ تمہاری معبود نہیں ہے، نہ تمہاری مخدوم ہے، مخدوم تو تم ہو، یہ تو تمہاری خادم ہے۔ تو پھر جا کر انسان کو سمجھ آئی اور اس خدائی تصور کو ذہن سے ہٹا کر ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، پھر انہوں نے اس کائنات کے اندر اپنی محنت شروع کی اور آج وہ کہاں تک پہنچے۔ تو یہ بنیاد فراہم کرنے والا بھی قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آج سائنس تجربات کرتے ہوئے جس مقام پر بھی بلاخر پہنچتی ہے تو جب آخری دروازہ کھلتا ہے تو وہاں پر نبی کی سنت پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر کتنے ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ آج تو سائنس کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، آج تو مشین کا دور ہے، ہم مشین کے ذریعے جہاں تک پہنچے اس کی خبر 1400 سال پہلے مکہ کے محمد دے چکے کہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا تو نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ تو برکت اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے اس قیمتی اثاثے کے ساتھ جڑ جائیں جو قرآن و سنت اور نبی اور صحابہ کی سیرت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اسی لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ جمعے کا جو سلسلہ چل رہا ہے تقریباً 2 سال کے قریب وقت اس کو ہو چکا ہے۔ اصل تو یہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ ایک نشست میں بیٹھا جائے اور پیدائش سے لے کر وفات تک نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، مشکل بھی نہیں ہے، بہت بھی زور لگائے تو 1.5 سے 2 گھنٹے میں الحمدللہ ہم سیرت کا ایک سرسری جائزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ وقت کی قلت، پھر ہماری ترجیحات کے اندر بھی فرق ہے کہ ہم چیزوں کے اندر جب ترجیحات قائم کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہمارے دنیاوی مفادات سے وابستہ ہیں ہم ان کو مقدم کر کے قبر آخرت اور اس کے متعلقہ چیزوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ جب مریں گے تو دیکھیں گے، قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے، ابھی تو دنیا میں ہے، لہذا اپنی منمانی اور اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کا سوچو۔ اگر تم پیغمبر کی طرف جاتے ہو پھر تمہیں ٹخنے ڈگے رکھنے پڑیں
تو ٹخنے ننگے کر کے میں کیسے اسکول جاؤں، کالج جاؤں، دفتر میں جاؤں، کیسے لوگوں کی محفل میں پہنچوں، مجھے کرتا شلوار پہننا پڑے گا، مجھے مسواک اپنے جیب پہ رکھنی پڑے گی. تو یہ وہ چیزیں جو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے دور کی باتیں ہیں، یہ پرانے دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ آنے والے دور کی ترقی کی بنیاد ہے. کہ اگر آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود نہ ہوتی، اب اگر ہم بات کر رہے تھے سائنس کی، آج آپ اٹھائیں سائنس کا مطالعہ کریں، مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، عورت کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم کیوں دیا گیا. سائنس بتاتی ہے آج طبی اور میڈیکلی طور پر وہ اس کی توجیہ بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے. تو باہر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. آج بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات عام کیوں ہیں کہ ہم پیغمبر کی سیرت سے دور ہیں. ہمارا طرز زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے، سونا جاگنا سنت کے خلاف، کھانا پینا سنت کے خلاف، چلنا پھرنا سنت کے خلاف. ہماری زندگی اکثریت جو ہمارا وقت ہے وہ خلاف سنت چیزوں میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل درپیش ہیں، ہم مشکلات کا شکار ہیں. وگرنہ جس دور میں اللہ نے اسلام کو عزت دی، دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کے پاس مال و دولت اور اسباب موجود نہیں تھے، لیکن یہ ضرور تھا کہ ان کی زندگی پیغمبر کی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، لہذا وہ ترقی کی منازل طے کرتے چلے گئے. تو اللہ ہمیں بھی اس کی فکر اور اس کی سمجھ نصیب فرمائے. تو 4 ہجری کے حوالے سے واقعات چل رہے تھے. گزشتہ جمعہ المبارک بئر معونہ کا واقعہ، جو کہ یقیناً سیرت کا اور تاریخ اسلام کا ایک بڑا بالخراش واقعہ ہے، کہ جس میں 70 حفاظ، 70 درویش اور فقیر صحابہ کرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ دھوکہ دے کر شہید کیا گیا. بات پہنچی تھی کہ ان کی شہادت ہو چکی. انہی میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ ان کی لاش کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور فرشتوں نے لاش کو ڈھانپ لیا اور اللہ کی حضور پہنچا دیا. یہ اللہ دکھاتا ہے ایک دور کے ذریعے کہ جیسے اللہ عامر بن فہیرہ سے راضی ہوا اور بقیہ 70 صحابہ سے بھی راضی ہوا ہے، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے قیامت تک اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے. تو یہ اللہ میں دکھاتے ہیں مناظر. تو انہی میں ایک ان کے ساتھی عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے. انہیں وہ گرفتار کر کے عامر بن طفیل کے پاس لے گئے. اس نے ان کے سر کے بال کاٹے اور کہا چونکہ میری ماں نے غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی تو لہذا میں تجھے قتل نہیں کرتا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں تاکہ میری ماں کی نظر پوری ہو. تو عمر بن امیہ پھر وہاں سے نکلے اور انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا. تو راستے میں بنو عامر یعنی اسی قبیلے کے 2 کافر بھی ان کے ساتھ ہم سفر بن گئے. پتہ تو نہیں تھا، حالات کا علم نہیں تھا ان کو، لیکن ان کے سامنے ساری صورتحال موجود تھی. راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے تینوں لیٹ گئے. وہاں پر عمر بن امیہ نے دیکھا کہ وہ دونوں سو گئے. تو فوراً دل میں خیال آیا یہ اسی قبیلے کے افراد ہیں کہ جنہوں نے ہمارے 70 ساتھی شہید کیے. ہم 70 کا بدلہ 70 سے تو میں نہیں لے سکتا، لیکن یہ 2 تو میری قدرت میں آ گئے. لہذا ان کی تلوار لی اور ان دونوں کو وہاں پر عمر بن امیہ نے قتل کر دیا اور جا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں گزارش کر دی کہ یا رسول اللہ اس طریقے پر میں نے گویا بدلہ لیا اور ان کے 2 کافر مار دیے. جب یہ خبر اللہ کے محبوب پیغمبر نے سنی تو آپ نے فرمایا عمر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا اور ان کا معاہدہ ہوا تھا، ہمارا عہد و پیمان تھا، لہذا اب ہمیں ان کی دیت دینی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو آپ نے پھر دیت کا اعلان فرمایا. اور چونکہ ان کے حلیف بنو نذیر بھی تھے. کون بنو نذیر؟ یہ یہود کا قبیلہ. شروع میں عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور ان تینوں کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک معاہدہ کر لیا تھا جو کہ میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تاریخ کی کتابوں میں، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے وہ معاہدہ آج بھی موجود ہے. اس معاہدے کی روح سے ان کے آپس میں کچھ معاملات طے پا چکے تھے اور وہ بنو نذیر بھی معاہدے کے اندر شامل تھے. تو دیت کا کچھ حصہ بنو نذیر کے بھی ذمہ آتا تھا. تو آپ نے
چند صحابہ کو ساتھ لیا اور بنو نذیر کے علاقے میں پہنچے اور جا کر ان سے کہا کہ 2 بندے قتل ہوئے، ان کی دیت کا معاملہ ہے، تو لہذا کچھ تم نے بھی ادا کرنا ہے۔ بنو نذیر نے استقبال کیا، خطا پیشانی سے ملاقات کی، لیکن تھے بنو نذیر یہودی، اور یہود کی فطرت میں دھوکہ، شاطرانہ پن اور یہ فریب کاریاں موجود ہیں۔ پہلا پارہ درس قرآن میں ہمارا چل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے انہی یہود کو خطاب فرمایا ہے اور ان سے بڑی باتیں فرمائی ہیں، اور ان کی ماضی کی جتنی شرارتیں تھیں جو وہ کرتے رہے وہ اللہ نے گنوائی، اور اس کی بنیاد پر جو اللہ ان کو سزائیں دیتے رہے وہ بھی اللہ نے یاد دلائی۔ تو یہاں پر بھی وہی ان کی فطرت آڑے آئی، بظاہر تو خطا پیشانی سے استقبال کیا، لیکن جب یہودی جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں، چند صحابہ ساتھ ہیں، ان کو کسی دیوار کے نیچے بٹھاتے ہیں، اوپر سے بڑا پتھر پھینکیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا، اور نعوذ باللہ ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے اتنی مشورہ کیا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع فرما دیا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں اوپر سے پتھر پھینکنے کا مشورہ ہو رہا ہے، لہذا وہاں سے چلے جائیے۔ صحابہ موجود تھے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بڑی تیزی سے اٹھے اور وہاں سے نکلے کہ جیسے کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، بعد میں جب یہود کو پتا چلا تو بڑے نادم اور پشیمان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ایک یہودی نے ان کو پہلے بتا دیا تھا، غالباً شکم بن سلام اس کا نام تھا، کہ تم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ سازش مت کرو کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اور اللہ انہیں اس بات کی اطلاع کر دے گا پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنی اس سازش سے باز نہ آئے، سازش کر بیٹھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرات صحابہ نے کچھ دیر انتظار کیا، جب دیکھا کہ پیغمبر واپس نہیں آئے تو وہ بھی ان کی تلاش میں مدینہ پہنچے۔ جب اللہ کے نبی سے ملے اور وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ رکھا کہ اس طریقے سے انہوں نے سازش کی ہے مجھے قتل کرنے کی، حالانکہ میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو گویا وہ سازش کر کے معاہدے کو توڑ چکے ہیں، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، اب ان کی خیر نہیں ہے۔ اسی طرح سیرت میں ان کی ایک اور غداری بھی مذکور ہے کہ جب یہی معاملہ تھوڑا آگے بڑھا تو بنو نذیر نے پیغام بھیجا اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف کہ اپنے 3 نمائندے بھیجے، ہم اپنے 3 عالم بھیجیں گے، وہ بیٹھ کر اسلام اور یہودیت کے بارے میں مناظرہ کریں گے، اگر آپ کی بات ہمیں سمجھ آئی تو ہم سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ سازش کی کہ اپنے جو 3 عالم تیار کیے یہود نے، ان کو خنجر تلواریں بھی دے دی کہ جب تمہیں موقع ملے تو محمد کو نعوذ باللہ قتل بھی کر دے۔ یہ پوری سازش تیار کی، اس کی بھی اطلاع اللہ کے محبوب پیغمبر کو ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ معاہدہ بھی ٹوٹا، پھر دوسری مرتبہ یہ غداری ہوئی، تو پھر آپ نے صحابہ کو لیا اور جا کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر سورہ حشر 28ویں پارے میں وہ پوری تقریباً سورہ بنی نذیر کے اسی واقعے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ اس کو عبداللہ بن عباس سورہ بنی نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ تو آپ نے محاصرہ کیا، قلعے بڑے مضبوط تھے، انہیں بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے قلعے اونچے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کو لایا، قلعوں کا محاصرہ کر لیا، وہ اندر جا کر بند ہو گئے۔ باہر کافی سارے درخت اللہ کے نبی نے جلوا دیے۔ 15 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے محاصرہ نہیں اٹھایا۔ بالآخر انہوں نے کہا جی کہ ہم ہار تسلیم کرتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے لیے سزا کیا ہے کہ تمہارے پاس 10 دن کا ٹائم ہے، تم مدینہ کو خالی کرو۔ اب تمہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے جنگ کے ساز و سامان کے، باقی جو بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ۔ 10 دن کی مہلت پائی۔ یہود نے پھر یہاں تک کہ کتب میں لکھا ہے کہ اپنے دروازے توڑ کھولے، اپنی چوکاٹیں کھولی، اپنے شاطیر اتارے، اور جو کچھ بھی اپنے جانوروں پر لاد کر وہ لے جا سکتے تھے وہ سارا لے گئے، سوائے جنگی ساز و سامان کے کہ جس کے اندر زرہیں، خور، سینکڑوں تلواریں اور نیزے وغیرہ موجود تھے، وہ سارے چھوڑے، اور باقی جہاں تک جتنا ہو سکا وہ ساز و سامان لے کر مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو خیبر میں جا کے آباد ہوئے اور کچھ شام کے علاقے میں چلے گئے، لیکن ظاہر ہے اسلام کے خلاف ایک دشمنی، اسلام کے خلاف ایک انتقامی جذبہ لے کر نکلے۔ اور یہی بن اخطب جو ان کا سردار تھا وہ بھی خیبر کے اندر جا کر آباد ہوا، اور ابی الحکیم ان کا بڑا سردار
وہ بھی جا کر خیبر میں آباد ہوئے، لیکن وہ انتقامی جذبات تھے۔ تو یہ بنو نذیر کا معاملہ کہ وہاں سے ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، تو وہ یہود کے 3 قبائل کے ساتھ جو اللہ کے محبوب پیغمبر کا معاہدہ تھا، تو پہلا بنو نذیر کا معاہدہ ٹوٹا، تو اس بنیاد پر انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا تو وہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا معاملہ آیا تو مشورہ یہ کیا انصار سے، کیونکہ انصار اس وقت تک جتنا بھی معاملہ تھا انصار تعاون کر رہے تھے مہاجرین کے ساتھ، کیونکہ مہاجر جب مکہ سے چلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے، جو کچھ بھی تھا وہ سارا دے دیا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں فقراء بن کر وہ مدینہ پہنچے تھے۔ لیکن قربان کے حضرات انصار کے اوپر کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ان مہاجرین کے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے مواخات قائم فرمائی، ان کو بھائی بھائی بنایا، جس کا یوں حق ادا کیا انصار نے کہ 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دیا، اگر 2 دکانیں تھی ایک دکان اپنے مہاجر بھائی کو دی، اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر وہ بھی اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی، اور انہیں ہر اعتبار سے آسودہ حال کیا کہ یہ ہمارے پیغمبر کے مہمان، یہ دین کے مہاجر کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی اور دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، ہمارے دل میں ہم ان کی مدد کریں۔ تو اس موقع پر کافی مال غنیمت اللہ کے محبوب پیغمبر کو ہاتھ لگا، تو آپ نے یہ سوچا کیوں نہ انصار کا بوجھ کم کیا جائے اور یہ سارا مال غنیمت مہاجرین کو دیا جائے، تاکہ وہ الگ سے اپنے گزر اوقات کا باقاعدہ اور باضابطہ انتظام کر سکے۔ اس وجہ پر اللہ کے محبوب پیغمبر نے چونکہ انصاف والے تھے انصار کو جمع کیا اور ان سے یہ بات کی کہ اگر میں یہ مال سارے کا سارا مہاجرین کو دے دوں، کیونکہ تم نے ان کی بڑی مدد کی، اللہ کے نبی نے ان کی بڑی تعریف فرمائی کہ تم نے واقعی حق ادا کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم سے بوجھ کم ہو، تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس پر بھی راضی ہیں کہ آپ اپنا سارا مال مہاجرین کو دے دیں، اور اس کے بعد بھی ہم ان کو اپنے کھانے میں شریک رکھیں گے، اپنے مکانوں میں شریک رکھیں گے، ہم پھر بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہمارے وہ مال جو ہم اپنے مہاجر بھائیوں پہ خرچ کریں گے اس مال سے زیادہ عزیز ہے اپنی ذات پر خرچ کریں گے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار، کہ یا اللہ ان انصار پر اور ان کی نسلوں پر اپنا خصوصی رحم فرما، کہ جنہوں نے واقعی اخوت اور بھائی چارے کا حق ادا کیا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی جاہلیت کے دور میں ایک گھونٹ پانی پر کئی کئی بندے ذبح کر دیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کی عظمت نے ان کے دلوں میں گھر کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان کا تزکیہ فرمایا، تو جو کبھی جانے دشمن تھے آج اپنی جان سے بڑھ کے ان کو اپنا عزیز بنا چکے۔ تو اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ اسلام، دین، شریعت، اللہ کے محبوب پیغمبر کا تعلق، سب سے بڑھ کر کلمے والا تعلق۔ اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آج ہم بھی کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں، کلمہ میرا آپ کا ہر ایک کا ایک ہے، لیکن اس کے باوجود دلوں میں دیکھیں کتنی نفرتیں آ چکی ہیں، دلوں میں کتنی دوریاں آ چکی ہیں۔ آج بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، آج رشتے ناطے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، آج برادریاں ٹوٹ کا اور تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ آئے دن مسائل آتے ہیں، کہیں پر والد کا مسئلہ، کہیں پر ماں کا مسئلہ، کہیں پر بھائیوں کے مسائل، کہیں پر میاں بیوی کے مسائل، مسائل در مسائل۔ حالانکہ یہ وہ قوم اور میں اور آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہمارے پیغمبر کی وہ سیرت موجود ہے کہ جنہوں نے جانی دشمنوں کو جانی دوست بنا دیا، جو کبھی خون کے پیاسے ہوتے تھے اپنا خون دے کر اپنے بھائی کی جان بچانے والے بنے۔ کلمے میں اللہ نے طاقت وہ رکھی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہمارے اندر سے وہ کلمے کی طاقت نکل چکی ہے، ہمارے اندر سے وہ شریعت کی قوت نکل چکی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے مفادات کو ہر چیز پر ترجیح دے دی، حتیٰ کہ مجھے دین بھی بعد میں نظر آتا ہے، اپنا مفاد پہلے نظر آتا ہے۔ حلال حرام کو ہم بھول چکے ہیں، جائز ناجائز کو ہم بھول چکے ہیں، بس مفادات چلنے چاہیے اور تحفظات پورے ہونے چاہیے۔ جب یہ معاشرہ ہوگا تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ جب انتقامی حالات ہوں گے تو پھر عافیت کہاں سے آئے گی؟ جب دلوں کے اندر سے وہ ہمدردی کے جذبے ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المؤمن کرجل واحد، کہ امت مسلمہ
جس کا ایک فرد اگر مشرق میں ہے دوسرا اگر مغرب میں بھی ہے تو پھر بھی وہ جسد واحد کی طرح ہے، وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ اگر جسم میں آنکھ دکھنے لگے تو سارا بدن رات کو جاگ کر اس کی تیمارداری کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ باقی بدن سو جائے اور آنکھ اکیلی تڑپتی رہے، نہیں، سارا وجود جاگ کر اس کے درد میں شامل ہوتا ہے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی کہ جس نے اوروں کے درد کو اپنا درد کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے کہ کسی کی تکلیف ہمیں اپنی تکلیف نظر آئے۔ وہ ایک دانشور اپنے متعلقین کو ایک انسانیت کا درس دینے کے لیے بات سمجھا رہا تھا کہ اگر تم نے انسانیت کو دیکھنا ہو تو کبھی برسر بازار کسی کو سائیکل سے موٹر سائیکل سے گرتے ہوئے دیکھنا، پھر وہاں پر تمہیں نظر آئے گا کہ تمہیں انسانیت کے مختلف روپ دکھائی دیں گے۔ کیسے کہ گرنے والا جب گرے گا ایک طبقہ وہ ہوگا جو فوراً ہنس پڑے گا، وہ مسکرائے گا، وہ بغلے بجائے گا، وہ دیکھو وہ گر گیا سائیکل سے، وہ دیکھو چلانی نہیں آتی، فلاں کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا۔ ایک انسانیت کا رخ یہ ہے۔ اس نے کہا یہ جو لوگ ہیں یہ حیوانیت کی سطح پر جی رہے ہیں، یہ حیوان ہے کہ ایک انسان کی تکلیف پر ان کے دانت کھلے تو یہ گویا انسانیت سے بڑے دور ہو گئے۔ ایک ہمیں مثال یہ ملتی ہے اور ایک مثال اور بھی نظر آئے گی کہ چند لوگ آئیں گے اس کو اٹھائیں گے اور سائڈ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، کسی درجے میں انسانیت کا انہوں نے بھی مظاہرہ تو کیا لیکن یہ کامل انسانیت نہیں ہے، یہ وہ قوت نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر تمہیں ایک بندہ وہ بھی نظر آئے گا کہ جب وہ سائیکل سے گرے گا وہ بعد میں گرے گا، اس کے دل سے آہ پہلے نکلے گی، گویا چوٹ اس کو نہیں لگی اس کو لگی۔ یہ ہے وہ انسانیت کا معیار کہ کسی کی چوٹ آپ کو لگے کہ یہ میری چوٹ ہے، کسی کا درد آپ کو اپنا درد لگے، کسی کی تکلیف آپ کو اپنی تکلیف محسوس ہو، تو گویا یہ ہے وہ انسانیت کا معیار۔ انسان انسیت سے ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ تماشبین بن چکا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ابھی بھی میں آ رہا تھا، سرکاری آٹا فروخت ہو رہا ہے، لائن لگی ہے، دھکم پیل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، وہ 5 کلو کا، وہ 10 کلو کا آٹا، ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو گرا کر وہ آٹا میں دے دوں، ہر ایک۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ خود بھوکا رہ کے تم اوروں کو کھلاؤ۔ اخوت اور بھائی چارہ تو کس چیز کا نام ہے کہ تمہارے گھر میں اگر کھانے کو موجود نہیں ہے یا گھر میں ایک فرد کا کھانا ہے، پیغمبر کا مہمان آ جاتا ہے، حضرت غالباً ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں پیغمبر کا مہمان لایا ہوں، بیوی نے کہا کھانا تو ایک فرد کا ہے، بچے بھی ہیں، میں اور تم بھی ہیں، کہا بچوں کو سلا دو تھپکی دے کر، میں اور تم رہ جائیں گے، رات کو مہمان آئے گا، کھانا رکھیں گے، تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھیں گے، ہم منہ ہلائیں گے، مہمان سمجھے گا ہم بھی کھا رہے ہیں تاکہ مہمان جی بھر کے کھانا کھا لے۔ یہ اخوت ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ صبح وہ صحابی پیغمبر کے دربار میں پہنچے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی مسکراہٹ نے استقبال کیا کہ رات کی تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر ایک دوسرے کا گلا کاٹ کے اپنے سر کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر کا دیا بجھا کر اپنے گھر میں روشنی کرنا چاہتا ہے، اس کو بے لباس کر کے خود لباس اوڑھنا چاہتا ہے، اسے بے گھر کر کے خود چھتیں ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو ہمارے اوپر بھی ایک ہستی موجود ہے، میرے اوپر بھی کسی کی طاقت موجود ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ وہ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ کو اپنے کنبے میں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے، اس میں سلوک والا معاملہ کرے۔ تو آج جب ہماری یہ نیت بنی، یہ نیت نہیں، یہ بدنیتی ہے کہ میں اس کے گھر کے چراغ کو بجھا کر اپنا گھر کو روشن کروں، تو پھر اس کے گھر میں تاریکی بعد میں ہوگی، میرے گھر میں تاریکی پہلے ہو جائے۔ آج آپ دیکھ 10 تھیلے رکھے ہوئے ڈھیر ایک جگہ، 2 بچے بٹھائے ہوئے اور کسی کو نہیں دینا، کوشش کر رہے جو لے کے جا رہے اس کے ہاتھ سے بھی چھین لے۔ یہ اللہ کی پکڑ اور عذاب ہے۔ یہ شکر کریں اللہ بھی دے رہا ہے، وگرنہ اللہ معاف فرمائے کہ میرے اور آپ کے اس وقت حالات ہیں
اور جو میرے اور آپ کے اعمال ہیں ہمیں تو شاید کھانے کو بھی نہ ملے. یہ قحط کا خطرہ، یہ اللہ کی طرف سے ان اجناس کا مہنگا ہو جانا، ہماری دسترس سے باہر ہو جانا، یہ اللہ کی امر و ارادے سے ہے. کوئی ہے ہستی اللہ کی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم کوستے ہیں حکمرانوں کو، ہم کوستے ہیں کبھی واپڈا والوں کو. ابھی دیکھ لیں یہ جمعے کا ٹائم ہے، کیا واپڈا والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے؟ 1 بجے کا ٹائم ہر جگہ پر جمعے کا ٹائم ہے، لیکن بجلی چلی گئی. 1 بجے تک بجلی رہی، 2 بجے پھر آ جائے گی. اگر وہ چاہتے تھے 1 گھنٹہ بجلی نہ جاتی کس نے پوچھنا تھا؟ لیکن کیا ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. آج سارے پکڑ کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر چل رہا ہے. تو ہمیں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے. تو میں نے ذکر رہا تھا، بات دور نکل گئی کہ بنو نذیر کے اموال کو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے مہاجرین میں تقسیم فرما کر انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا فرما دیا. یہ واقعہ سن 4 ہجری کا. اس کے بعد جمادی الاول سن 4 ہجری میں پھر آپ کو اطلاع مل جاتی ہے کہ غطفان کے 2 افراد، 2 قبیلے محارب و سالبہ تیاری کر رہے ہیں. آپ نے 400 صحابہ کو لیا، راستے سفر باندھا. راستے میں سفر طویل تھا، راستہ مشکل تھا، صحابہ کی ایڑیاں پھٹنے لگی تو انہوں نے کھیچڑے لیے اور ٹکڑے لیے چمڑے کے اور اپنے پاؤں پر باندھے، جس کی وجہ سے آج تاریخ میں وہ غزوہ ذات الرقاع کے نام سے جانا جاتا ہے. رقاع کا مطلب ہوتا ہے چیکڑے. گویا صحابہ نے اس سفر میں اپنے پاؤں کے اوپر چیکڑے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم غصے کے عالم میں تھے. لیکن جب بات دین اور شریعت کی آتی تھی پھر وہ پاؤں پر چیکڑے اور چمڑے بھی باندھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نکل آیا کرتے تھے. دشمن پہ روکتاری ہوا، وہ بھاگ گیا، مقابلے کی نوبت نہ آئی. واپسی پر آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تلوار لٹکا کر آپ آرام کرنے لگے. ایک کافر نے تلوار لی اور آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا، محمد آج آپ کو کون بچائے گا؟ روایات میں لکھا ہے جبریل امین آئے اور ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا، تلوار ہاتھ سے گری، وہ گر گیا. اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں. کہا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. وہ بات میں اسلام لے آیا. آپ آگے بڑھے، ایک گھاٹی میں پھر قیام کیا اور وہاں پر 2 صحابہ پہرے کے لیے مقرر کیے، حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر. آپ نے پہرا دینا ہے. باقی قافلہ آرام کرنے لگا. ان دونوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، آدھی رات ایک پہرا دے گا، آدھی رات دوسرا پہرا دے گا. عمار بن یاسر آرام کریں گے، عباد بن بشر رات کے پہلے حصے میں پہرا دیں گے. کہا ٹھیک ہے. عمار بن یاسر سو گئے، باقی صحابہ سو گئے. عباد بن بشر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی. اتنے میں جب دیکھا کہ سایہ نظر آیا دور سے، دشمن نے دیکھا کہ مسلمان لگتا ہے، اس نے وہیں سے تیر مارا تو جا کر سیدھا حضرت عباد بن بشر کو لگا. وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے تعلق جڑ چکا تھا. وہ میری اور آپ کی نماز نہیں تھی کہ مکھی اگر آ کر بیٹھتی ہے تو سارا وجود کانپ جاتا ہے، کوئی ذرا سی آواز آتی ہے ہماری نمازیں خطا ہو جاتی ہیں. ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 پڑھیے کہ 4 پڑھیے. اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ سب نماز پڑھتے اکثر بھول جاتے ہیں کہ 3 ہوئی ہے کہ 4 ہوئی ہے. ہماری نمازیں، ہمارا اللہ کا تعلق، ہماری اللہ سے تعلق کی بنیادیں یہ ہیں. اور قربان جائے صحابہ پر کہ جب تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، دل میں اللہ کی عشق اور محبت کے جذبات موجود ہیں اور وہ نماز میں اللہ سے ہم کلام ہیں. تیر آیا، آپ کو لگا، زخمی ہوئے، آپ نے نماز کو نہیں توڑا، نماز کے اندر ایک تیر کو نکال کے پھینک دیا، نماز کو جاری رکھا. اس نے دوسرا تیر مارا، وہ جا کر آپ کو لگا، آپ نے نماز کو نہیں توڑا، نماز جاری ہے. اس نے تیسرا تیر مارا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی کے حکم کا پابند ہوں، میں پہرے دار ہوں. اگر میں یوں ہی رہا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے. نماز کو مختصر کیا، عمار بن یاسر کو اٹھایا. جب عمار بن یاسر نے دیکھا عباد بن بشر کا سارا وجود خون سے لہو لہان، سارا واقعہ جب سنایا، عمار نے کہا پہلے تیر پر کیوں نہیں جگا دیا؟ کہا قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں نماز کو توڑوں. اور عمار، اگر اللہ کے نبی کا حکم سامنے نہ ہوتا تو میری نماز کی تکمیل سے پہلے میری جان چلی جاتی.
مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی، میں جان دیتا نماز کبھی نہ چھوڑتا، لیکن پیغمبر کا حکم سامنے تھا، لہذا میں تجھے بیدار کیا۔ جب عمار بن یاسر کو اٹھایا تو دشمن نے دیکھا لگتا ہے کہ بندے اور بھی ہیں، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ حضرات صحابہ، یہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ تعلق۔ ہمیں تو دنیا سے فرصت نہیں، اپنی اولادوں سے فرصت نہیں، اپنے گھر بار سے فرصت نہیں، ملازمت کاروبار تجارت سے فرصت نہیں، اپنے روپے پیسے زمین جائیداد سے فرصت نہیں۔ ایک مسلمان ہو کر یوں دنیا میں گم ہو جائے، یہ اللہ نہیں چاہتے۔ نہ پیغمبر کی یہ سیرت، نہ حضرات صحابہ کا یہ معاملہ تھا۔ وہ تو فنا فی اللہ تھے، فنا فی الرسول تھے، فنا فی الآخرت تھے۔ ان کے سامنے ان کی اولادیں آئیں، لیکن جب تقاضا دین کا آیا تو اولادیں پیچھے ہو گئی۔ جب تقاضا دین کا آیا بیویاں پیچھے ہو گئی۔ جب تقاضا دین کا آیا پکی کھجوریں پیچھے، کہ جس پر پورے سال کی معیشت کا انحصار تھا، لیکن سب کچھ پیچھے کر دیا کہ بات پیغمبر کی ہے، اللہ کی ہے، دین اور شریعت کی ہے۔ آج میں بھی اسی اللہ کی توحید کے قائل، آج میں اور آپ اسی پیغمبر کی رسالت کے قائل، آج میں اور آپ اسی آخرت کو ماننے والے، میں اور آپ اس قرآن کے پڑھنے والے، لیکن نہ جانے کیا وجہ بنی کہ ہم آخرت سے کتنے بے خبر، اللہ کی ذات سے بے خبر، پیغمبر کی صورت سیرت سے بے خبر۔ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، ہوش نہیں ہے ہم نے قبر میں اترنا ہے، ہمیں ہوش نہیں ہے۔ جنازے اٹھتے ہیں، نماز جنازے پڑھائے جاتے ہیں، مردے نہلائے جاتے ہیں، کفنائے جاتے ہیں، یہ سارے مناظر دیکھے دکھائے جاتے ہیں، پھر بھی دل کی سختی ہے کہ وہ نرم ہونے کا نام نہیں لیتی، پھر بھی یہ دنیا کی محبت ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لیتی، پھر بھی روپے پیسے کی چکا چوند ہے جو ہمیں آنکھیں کھولنے نہیں دیتی۔ ایسا کب تک ہوگا؟ ہم کب تک اس جگہ پہ چلیں گے؟ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ ہمیں اسلام سمجھائے، اللہ ہمیں ایمان سمجھائے، ایمان کے تقاضے سمجھائے، ہمیں پتہ چلے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، صرف محمد الرسول اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتا اللہ قرآن میں عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں نہ فرماتا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیغمبر آپ بھی اگر اس کے لیے استغفار در استغفار کرتے چلے جائیں میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ کہ فقط پڑھنا کافی نہیں ہے، فقط لا الہ الا اللہ کا کہنا، محمد رسول اللہ کا کہنا کافی نہیں ہے۔ جب تک یہ تمہارے اندر اپنی تاثیر نظر نہ آئے، تمہیں واقعی صدیق اکبر کی طرح بن کے نظر نہ آئے، عمر بن خطاب کی طرح جب کلمہ پڑھا تو پھر زندگی میں کیسا انقلاب، عثمان بن عفان، حضرت علی، تمام صحابہ ایک سے ایک بڑھ کر اپنے اندر ایک پوری کائنات لیے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ واقعی اللہ کو مانتے تھے، وہ واقعی توحید کے علم بردار تھے، وہ پیغمبر کی سیرت اور صورت کے سچے عاشق تھے، وہ قرآن کے سچے قاری اور دائی اور دین کے محافظ تھے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے اپنے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جن کا ایمانی تذکرہ ہمارے مردہ دلوں میں جان ڈال دیتا ہے، سوچیں ان کے اپنے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے اپنے ایمان کا لیول درجہ کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں، میں تم سب سے خوش ہوں اور تم بھی مجھ سے راضی اور خوش ہو جاؤ۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، یہ دیکھو یہ جنتیں میں نے تمہارے لیے سجا کے رکھی ہوئی، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے، تو ہمیں اس کی فکر پیدا کرنی ہے، اپنے اندر اپنے دین، اپنی شریعت اور اپنے اسلام کے بارے میں ایک احساس پیدا کرنا ہے، احسان مندی والا، احسان فراموشی والا نہیں۔ احسان فراموش کو آج کی دنیا بھی اچھا نہیں سمجھتی، چاہے جائے جو اللہ کا احسان فراموش بن جائے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا احسان فراموش بن جائے، اس سے بڑا ظالم اور دنیا میں کون ہوگا۔ تو بارکہ 4 ہجری کے واقعات مکمل، آگے 5 ہجری کے واقعات شروع کریں گے۔ تو خلاصہ اب تک کی ساری بات کا یہی ہے کہ میں اور آپ سچے دل سے توبہ کریں، ابھی توبہ کا وقت ہے۔ حالات کی کروٹیں بتا رہی ہیں کہ جو آج کا دن سکون سے گزرا ہے تو کل کا موسم بہت خراب ہو سکتا ہے۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ کیوں؟ ہماری بدعمالیاں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، مساجد کا خالی پن،
قرآن کے اوپر جمی ہوئی گرد اور ہمارے گھر میں بے دینی کے ماحول، یہ اللہ کے عذاب کو نہیں تو اور کس کو دعوت دیں گے؟ نہ جانے کیا وجہ ہے، نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اب تک تو حالات بن چکے تھے کہ ہمارا صفایا ہو جاتا، لیکن میں ڈوبتا ہوں، سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اب بھی کوئی ہے جو دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے ولی، کچھ طلباء، کچھ علماء، کچھ خانقاہی نظام، کچھ اللہ اللہ کہنے والے، کچھ تبلیغ کے سفر پہ نکلے ہوئے، کچھ مجاہدین جو اپنی جان کے نذرانے دے رہے، ان کی برکت سے اللہ میرا اور آپ کا نظام چلا رہا ہے۔ تو گویا برکت پھر دین کی ہے، برکت پھر قرآن ہی کی ہے۔ تو کیوں نہ ساری امت قرآن سے جڑ جائے، دین کے اوپر آ جائے، تو ہر طرف انشاءاللہ ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔